امام حسن علیہ السلام کی زبانی اہل بیت علیہم السلام کا خلافت کے لیے اہل ہونا۔ سلیم ابن قیس ہلالی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ معاویہ نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ تم حسن اور حسین کا اتنا زیادہ احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ تم سے اور ان کے باپ تمہارے باپ سے بہتر تو نہ تھے؟ اگر ان کی ماں فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا کہ تمہاری ماں اسما بنت امیس ان سے کمتر نہیں۔ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں معاویہ کی بات سے بہت رنجیدہ ہوا اور مجھے بڑا غصہ آیا اور میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس کی گفتگو جو امام حسن اور امام حسین کی فضیلت میں تھی اور وہ جو رسول خدا سے ان کی فضیلت کے متعلق سن چکے تھے کو نقل کرتا ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس نے اہل بیت رسول کے فضائل تفصیل سے بیان کیے۔ اس کے بعد معاویہ نے گستاخی کرتے ہوئے امیر المومنین کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ ادا کیے اور خلافت کے لیے خود کو سب سے زیادہ اہل قرار دیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے حسن تو کیا کہتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ تو نے میری اور ابن عباس کی بات کو سنا، اے معاویہ تجھ سے، تیری بے حیائی سے اور تیری خدا پر جرت سے تعجب ہے۔ جب تو نے یہ کہا کہ خدا نے تمہارے طاغوت کو قتل کر دیا اور خلافت کو اس کے مقام تک پہنچا دیا، اے معاویہ کیا تو خلافت کا ٹھکانہ ہے؟ ہم نہیں، ہلاکت ہے تیرے لیے اے معاویہ اور ان کے لیے جنہوں نے تجھے اس مقام پر بٹھایا اور یہ طریقہ کار تیرے لیے مہیا کیا۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ تو اس کے لائق تو نہیں ہے، لیکن تیرے ان رشتہ داروں کے لیے تو یہاں جمع ہے، یہ میں ان کے لیے کہتا ہوں تاکہ وہ اس کو سن لیں۔ وہ یہ کہ بہت سے امور ایسے ہیں جن پر مسلمانوں نے اتفاق و اجتماع کیا اور ان مسائل میں ان کے درمیان کوئی اختلاف، کشمکش اور جدائی نہیں ہے۔ خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر گواہی دیتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں، واجب زکوٰۃ میں، رمضان کے مہینے کے روزوں میں، خدا کے گھر کے حج میں اور بہت سی دوسری چیزیں جو واجبات الہی سے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، صرف خدا ہی ان کو شمار کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے امور پر بھی لوگوں نے اجتماع کیا ہے، جیسے زنا کی حرمت پر، چوری اور جھوٹ، قطع رحم، خیانت اور بہت سے دوسرے موارد اور محرمات الہی سے جن کو گنا نہیں جا سکتا، ان کی تعداد صرف خدا ہی جانتا ہے، ان پر مسلمان متفق ہیں۔ لیکن بعض امور کے متعلق انہی مسلمانوں نے اختلاف کیا اور ان کے بارے میں وہ آپس میں جنگ کرتے ہیں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ایک گروہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور وہ ولایت یعنی امامت و خلافت ہے جس کے بارے میں ایک گروہ دوسرے گروہ سے بیزاری چاہتا ہے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کرتا ہے تاکہ یہ جتلائے کہ اس ولایت کا کون زیادہ حقدار ہے، سوائے اس ایک گروہ کے جو خدا کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ پس جس شخص نے ان چیزوں کو پکڑ لیا جن میں مسلمان اختلاف نہیں کرتے اور اختلافی چیزوں کو خدا پر چھوڑ دیا تو وہ نجات پا گیا اور محفوظ رہا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہر وہ شخص جس کو خدا توفیق عطا فرمائے اس پر احسان کرے اور اس پر حجت قائم کرے، اس طرح کہ اس کے دل کو ائمہ میں سے صاحبان امر کی معرفت کے ساتھ نورانی کرے اور یہ معرفت کروائے کہ علم کا اصل ٹھکانہ اور مقام کہاں ہے، تو وہ نیک ہے اور خدا کا دوست ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا رحمت کرے اس شخص پر جس نے ہمارے حق کو جانا اور اسے بیان کیا، پس نیک ہوا یا خاموش ہوا تو محفوظ رہا۔